بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ دیکھا تم نے میرا گھرانہ کتنا اچھا ہے، تمہارے خاندان کے لڑکے کیسے گھٹیا ہیں، اور ایک میرے بچے الہام تم سے 3 سال چھوٹا ہے، اور کیسے خاموشی سے سر جھکا کر تم سے نکاح کے لیے مان گیا ہے۔ یہ کوئی اس کے لیے آسان ہے؟ اور مجھے دیکھو، سب جانتے ہوئے بھی نظریں چرا رہی ہوں۔ خانی بیگم تفاخر سے بول رہی تھیں۔ احواد ادب سے سر جھکا کر سنتی، سوچ میں مبتلا تھی، یہ اسے اطمینان دلایا جا رہا تھا یا شرمندہ کیا جا رہا تھا۔ احواد، میں تم سے یہی وعدہ لینا چاہتی ہوں، میرے الہام سے کبھی بدتمیزی مت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اور جیسا وہ چاہے ویسا کرنا۔ اس نے تمہارے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، نہ تمہیں اس نے کبھی دیکھا ہے، نہ تمہیں جانتا ہے، پھر بھی عمر بھر کے لیے تمہیں اپنانے کو تیار ہو گیا ہے۔ اس حمالہ کی طرح ناشکری مت بننا، جو احواد کی پوری توجہ لے کر بھی اس کی قدر نہیں کرتی۔ خانی بیگم نے ناک بھنگ چڑھا کر حمالہ کی بڑائی کی۔ جی میں خیال رکھوں گی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ وہ خانی بیگم سے نہیں کہہ پائی کہ حمالہ اور اس میں فرق ہے۔ حمالہ اپنوں کے پاس رہتی تھی، اس کے ماں باپ سلامت تھے، اس کے نخرے اٹھائے جا رہے ہیں تبھی وہ نخرہ کرتی ہے، اور احواد لاوارث تھی، جسے ہر بار ترس اور ہمدردی میں پناہ ملتی تھی۔ اچھا یہ دیکھو، تمہارے نکاح کا جوڑا ہے، پریہان نے منگوایا ہے شہر سے۔ میں نے تو منع کیا تھا کہ روایتی لباس ٹھیک ہے، مگر وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ الہام چھوٹا بیٹا ہے اس کا، تو کہتی ہے میرے بہت ارمان ہیں۔ ظاہر ہے شادیاں بار بار تھوڑی ہوتی ہیں، خانی بیگم مسکراتے ہوئے بتا رہی تھیں۔ احواد نے سر اٹھا کر اس کے ہاتھ میں موجود باکس دیکھا۔ وہ باکس کھول کر برائڈل ڈریس نکال رہی تھی۔ احواد اپنے لیے اتنا بھاری اور مہنگا لباس دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے افسردگی سے سر جھکا گئی۔ لباس تو بہت اچھا تھا، اور ہمسفر کیسا تھا؟ کاش کوئی اس سے پوچھتا اسے یہ نکاح قبول ہے یا نہیں۔ وہ خود سے چھوٹے لڑکے کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سب جانتی تھی، اسے کسی کے ساتھ زبردستی باندھا جا رہا تھا، مگر کسی نے اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ اس رشتے پر راضی ہے یا نہیں۔ شاید سب جانتے تھے احواد کے پاس اس نکاح کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور یہی آخری راستہ ہے۔ اسے مہنگی چیزیں خوش نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اسے مجبوری میں اپنایا جا رہا تھا۔ بوجھ بننا کیسا ہوتا ہے وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی، مگر اب یہاں شادی کر کے ساری عمر بوجھ بالکل نہیں بننا چاہتی تھی۔ خانی بیگم اس کے لیے آئی چیزیں اور زیورات اسے دکھا رہی تھی، اسے سمجھا رہی تھی کہ وہ کتنی قدر پا رہی ہے، اسے کتنی اہمیت دی جا رہی ہے، اور وہ خالی خالی نظروں سے سب دیکھ رہی تھی۔ اگر خوشیاں ان چیزوں میں چھپی ہوتی تو شاید دنیا میں کوئی لڑکی اداس نہ ہوتی، شاید کوئی لڑکی انچاہی دلہن بننے پر آنسو نہ بہاتی۔ موبائل پر مصروف حمالہ کے سامنے کسی نے شاپنگ بیگز پھینکے۔ وہ چونک کر سر اٹھاتی سامنے دیکھنے لگی، اور اس کے سامنے وہ بیٹھ رہا تھا، اور عاد اس کے سامنے بیٹھ رہا تھا۔ تم اب ٹھیک ہو نا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حمالہ سر ہلاتی موبائل ایک طرف رکھ کر ان شاپنگ بیگز میں جھانکنے لگی۔ مرحا آنی تمہاری طبیعت کی وجہ سے کچھ دن تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں، تم نے منع کیوں کیا؟ اور رات نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ شاپنگ بیگ سے سامان نکالتی بے نیازی سے کندھے اچکا گئی، انداز صاف میری مرضی جیسا تھا۔ دیکھو انہوں نے تمہاری پرواہ میں تمہیں ڈانٹا تھا، تم اب ان کی معذرت کے باوجود یوں ناراضگی ظاہر کر کے ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو۔ اور رات نے موبائل پر نظر دوڑاتے ہوئے سرسری سے لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ناراض کون ہے؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ حمالہ نے نفی میں سر ہلا کر اس کی غلط فہمی دور کی، اور رات گہرا سانس بھر کر موبائل ایک طرف رکھ گیا۔ پھر مرحا آنی کو انکار کیوں کیا؟ وہ متجسس تھا۔ وہ صبح صبح شہر کے لیے نکل گیا تھا، واپس لوٹا تو پتہ چلا کہ مرحا داور اسے اپنے پاس کچھ دن رکھنا چاہتے ہیں تاکہ بیماری میں اچھے سے اس کا خیال رکھ سکیں۔ اس میں کچھ حیران کن بھی نہیں تھا، کیونکہ مرحا اور داور ایسے ہی حمالہ کو بیمار ہونے پر بچہ بنا لیتے تھے،
مگر اسے حیرت یہ جان کر ہوئی تھی کہ حمالہ نے پہلی بار ان کے پاس رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ تم نے ان کی بات سے انکار کیوں کیا؟ بہتر تھا تم ان کے ساتھ چلی جاتی۔ اور رات کے بار بار جانے کا کہنے پر حمالہ نے زچ ہو کر ہاتھ میں پکڑا ڈریس پٹخا۔ آپ مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ مجھے نہیں آنا تھا تو زبردستی اس روم میں لایا گیا، اب یہاں سے نکالنے کی جلدی ہے۔ حمالہ خفگی سے اسے گھورنے لگی اور رات نے مسکرا کر ہاتھ کھڑے کیے گویا ہار مان لی ہو۔ میں تمہاری آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، تمہیں یہاں سے اب کوئی نہیں نکال سکتا، یہ تمہارا روم ہے۔ اور رات نے نرمی سے کہتے ہوئے موبائل پر بار بار آتی کال کاٹی اور حمالہ کو دیکھنے لگا جو اس سامان کو دیکھ رہی تھی جو اوراد لایا تھا۔ ایسا کہیں نہ کہ ایک رات مرداری کر کے تھک گئے ہیں اس لیے اب جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ وہ خوامخواہ بات بڑھا رہی تھی، سراسر اسے اکسا رہی تھی کہ وہ بات کرے، بحث کرے، مگر وہیں اس کے پاس رہے، اس کے سامنے بیٹھا رہے۔ ویسے ایک رات میں بھی تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، سر دبانے اور ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے گیلا ٹاول رکھنے تک تو ٹھیک تھا، مگر تم نے وامٹ کر کے میرا ڈریس بھی خراب کر دیا۔ کیا تمہیں سب بھول گیا یا تم پریٹینڈ کر رہی ہو؟ اور رات کے بولنے پر وہ سٹپٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے آپ پر وامٹ ہکلا کر بولتی، وہ بے یقینی سے جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ شرمندگی سے چہرہ سرخ ہونے لگا، ساری بات ختم کر دی تھی اس نے، اب کیا بات کرتی، شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ اور رات نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر اپنی مسکراہٹ چھپائی اور سر ہلا دیا۔ نظریں چراتی حمالہ کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی اور آج اسے شرمندہ دیکھ کر بات بدل گیا۔ آج نکاح کی شاپنگ کے لیے شہر بھیجا تھا ماما نے، میں نے سوچا تمہارے لیے بھی کر لوں، تمہیں ساتھ لے جاتا، لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا تمہیں یہ سب پسند آیا؟ کیونکہ مجھے تمہاری چوائس کا ابھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ وہ اسے بتاتے ہوئے ایک شاپنگ بیگ سے مخملی کیس نکالنے لگا۔ حمالہ جو ترچھی نظروں سے بار بار اسے دیکھ رہی تھی، نظریں ڈریس پر جما گئی۔ یہ بیبی پنک ڈریس میرے لیے ہے، مجھے یہ کلر پسند نہیں ہے۔ حمالہ نے ناپسندیدگی سے ڈریس کو دیکھا، مخملی کیس سے رنگ نکالتا اور رات چونک گیا۔ لڑکیوں کو تو موسٹلی یہ کلر بہت اچھا لگتا ہے، تو مجھے لگا تمہیں بھی پسند ہوگا۔ اور رات نے تعصب سے ڈریس دیکھا اور حمالہ کا ہاتھ تھام لیا۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو بچوں کی طرح بیبی پنک کلر پسند کرتی ہیں۔ حمالہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ کر اپنے اوپر چادر درست کی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں اب میرڈ لڑکی ہوں، میرے لیے کوئی لیڈیز کلر ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ ڈارک براؤن، میرون، ریڈ یا پھر شاکنگ پنک، نیوی بلو، اور بھی بہت سے کلرز ہیں، آپ کو صرف یہی بیبی پنک پسند آیا۔ حمالہ نے تفصیل سے بتاتے ہوئے آخر میں ناک چڑھا کر اس ڈریس کو دیکھا تھا۔ اٹس اوکے، ابھی 3 دن باقی ہیں، میں تمہارے لیے اور شاپنگ کر لوں گا، تم یہ سب ادب انکل کی بیٹی کو دے دینا، وہ ان میرڈ ہے، آئی ایم شیور اسے سب اچھا لگے گا۔ وہ نرمی سے بولتا اس کا ہاتھ تھام کر رنگ پہنانے لگا۔ گلالئی کو سب سامان دینے کا سوچ کر بے چین ہوتی حمالہ رنگ دیکھ کر چونک گئی۔ اور رات اس کا ہاتھ دیکھ رہا تھا، چمکتا ہیرا اس کے ملائم نازک ہاتھ پر بہت دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اس کا ہاتھ کھینچ کر لبوں سے لگایا۔ حمالہ کا دل زوروں سے دھڑکا تھا اور رات کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لرز گیا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ساتھ لے جا کر شاپنگ کروا دیتا ہوں، وہ اسے کھلی آفر دے رہا تھا۔ نہیں، آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ تو چہرے سے نقاب ہی نہیں اتارنے دیتے۔ وہ منہ بسورنے لگی، تو تمہیں پردہ اتارنا ہے؟ کیا اللہ کا حکم صرف اپنے علاقے میں پردہ کرنے کے لیے ہے؟ پھر تم کہتی ہو تمہیں بچی نہ سمجھا جائے؟ وہ نفی میں سر ہلا کر بولتا، اس کے سرخ پڑتے رخسار کو ملائمت سے سہلانے لگا۔ حمالہ خفت سے جھینک کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ آج اس کا لمس الگ سا اثر کیوں ڈال رہا تھا؟ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور رات نے لرزش محسوس کر کے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اپنے موبائل پر پھر سے آتی کال
اٹینڈ کر کے دور صوفے پر جا بیٹھا۔ حمالہ جلدی سے چادر اوڑھ کر سوتی بن گئی۔ چادر سے تھوڑا سا سر نکالا ہوا تھا، چھپی ہوئی آنکھیں اور رات کے چہرے پر ایسی جم گئیں جیسے پسندیدہ منظر پر نظر اٹک جائے اور پلٹنے سے انکاری ہو۔ سنجیدگی اور دلکشی اس کی پرکشش شخصیت کا خاصہ تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں اتنی شفاف تھی کہ حمالہ ان میں اپنا آنکھ صاف دیکھ لیتی تھی۔ اس نے نظر گھما کر اورات کا لایا سامان دیکھا۔ وہ ہمیشہ گلالئی کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کر لیتی تھی، مگر یہ سب اورات اس کے لیے لایا تھا، وہ کسی کو نہیں دینے والی تھی۔ وہ اورات کے کمرے میں اسی کے پاس رہنا چاہتی تھی۔ وہ پوزیسو ہو رہی تھی، ماں باپ کے کہنے پر بھی ان کے ساتھ نہیں گئی۔ اسے اورات کا ساتھ اچھا لگ رہا تھا۔ حمالہ جان ہی نہیں پائی کہ وہ اورات کے لیے صرف میرا ہے کی عملی تصویر بنتی جا رہی تھی۔ اس کی توجہ، اس کا ساتھ، اس کی محبت اور اس کی دی ہر چیز صرف حمالہ کی ہو۔ وہ چادر میں منہ چھپائے اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ وہ ڈائمنڈ رنگ نہیں بلکہ وہ لمس محسوس کر رہی تھی جو اورات نے وارفتگی سے اسے سونپا تھا۔ اورات نے کال کاٹ کر حمالہ کو دیکھا اور اسے سویا ہوا سمجھ کر اپنا کچھ ضروری سامان اٹھائے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں پہنچا۔ پریہان، زرشے اور مرحا آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ آفس میں تھوڑا مسئلہ ہو گیا ہے، میرا جانا ضروری ہے۔ حمالہ کمرے سے نہیں جانا چاہتی تو پلیز اس کو دیکھتے رہیے گا آپ لوگ۔ اورات نے ان کو بتاتے ہوئے اپنی مجبوری ظاہر کی۔ ان کے اطمینان دلانے پر وہ حویلی سے نکل گیا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ حمالہ اس کے لیے کمرے میں موجود ہے۔ وہ اس کے قریب رہنے کے لیے کہیں جانے کو تیار نہیں ہے۔ اندازہ ہو جاتا تو سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس بیٹھ جاتا۔ وہاں حمالہ رات گئے اور رات کے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ رات کا کھانا لے کر مرحا آئی تو اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہتے ہوئے اور رات کے چلے جانے کا بتایا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میرے بلا سے وہ بالکل حویلی نہ آئے اور آپ مجھے لینے آ گئیں۔ ان سے کہنا تھا نا کہ بیوی بیمار ہو تو گھر پر رہنا چاہیے۔ خانی مورے کی ساری حق پرست باتیں اب کہاں گئیں؟ ساری ذمہ داریاں صرف میرے لیے ہیں اور وہ مجھے یہاں بیمار چھوڑ کر چلے گئے۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، سب کے سب برے ہیں۔ حمالہ کی پرواہ نہیں کسی کو۔ وہ ناراضگی سے لڑتی رونے لگی۔ اور رات کا چپ چاپ چلے جانا برا لگا تھا۔ وہ بتا بھی تو سکتا تھا، اتنی ہی فکر تھی تو رک جاتا۔ حمالہ کے لیے اپنا کام چھوڑ دیتا، اس کے پاس رہتا۔ وہ محبت کا دعویدار تھا، پھر گیا کیوں؟ حمالہ روتی جا رہی تھی اور مرحا حیران پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آخر غصہ کس بات پر ہے؟ وہ محبت میں مبتلا ہو رہی تھی، وہ اورات کی اسیر ہو رہی تھی، اس کی چاہ کی طلب میں پاگل ہو رہی تھی۔ وہ اس بات سے تنگ ہو رہی تھی مگر وہ یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ اسوان بیزار سی لیکچر لے رہی تھی۔ لیکچر کا اختتام ہوتے ہی بیگ اٹھا کر باہر نکلی۔ جمائی لیتے ہوئے ہینڈ واچ پر ٹائم دیکھا اور منہ اتر گیا۔ سر درد سے بھاری ہو رہا تھا اور ابھی کافی ٹائم تھا۔ یا اللہ، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ روحان سی ہو کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ سامنے ایاد خان اپنے آفس میں داخل ہو رہا تھا۔ اسوان کی آنکھیں چمکی، تیزی سے قدم بڑھاتی اس کے آفس پہنچی۔ وہ لیپ ٹاپ پر جھکا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ وہ ٹیبل کے قریب جا کر رک گئی۔ ایاد نے اس پر نظر پڑتے ہی اپنی بات مختصر کی اور کال کاٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سر، مجھے گھر جانا ہے، کیا میں جا سکتی ہوں؟ اس نے مسکینیت بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا وجہ ہے؟ ابھی تو لیکچر رہتے ہیں نا۔ ایاد نے سوالیہ ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک، مجھے تھکن ہو رہی ہے۔ اصل میں رات کو دیر تک اسائنمنٹ ریڈی کرتی رہی ہوں نا، تو اب سر درد سے برا حال ہو رہا ہے۔ وہ جھوٹ سچ ملاتی بے چارگی بھرے لہجے میں بولی۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے رات کو 10 بجے ہی تم سو چکی تھیں اور ایسے کیا کام کیے جو تھک گئی ہو؟ اسوان، تمہارا اب پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، سیمسٹر کا اختتام ہے اور تم اب لیزی ہو رہی ہو۔ ایاد نے ماتھے پر بل ڈال کر خفگی سے اسے گھورا۔ سر، میں اپنا سارا کام کرتی ہوں، گریڈز بھی اچھے ہیں۔
آج کوئی لیکچر نہیں ہے، ابھی گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس پر بھی آپ، وہ ناراضگی سے بولتی، آنکھیں بھر لائی۔ آیات کو چپ ہونا پڑا۔ میں ابھی بیزی ہوں، کیسے جاؤ گی؟ وہ لیپ ٹاپ اس کے سامنے کر گیا جہاں وہ کام کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کام کر لیں۔ وہ مایوسی سے پلٹی۔ آیات بے چینی سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ رکو اسوان، وہ بے ساختہ اسے روک گیا۔ وہ رک کر ناراض نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے، طبیعت زیادہ خراب ہے؟ آیات اٹھ کر اس کے پاس جاتا نرمی سے پوچھنے لگا۔ سر میں درد ہے، آج صبح نماز کے بعد آنکھ نہیں لگی تو سر میں درد ہو گیا ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آیات نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھامی اور نبض پر ہاتھ رکھا۔ تمہارا بی پی لو ہو رہا ہے بہت۔ وہ فکر مند ہوا۔ اسوان اس کی بات پر خفگی سے رخ موڑے رہی۔ اچھا رکو، میں لے جاتا ہوں گھر۔ وہ اس کا چیک اپ کروانے کا سوچ کر اسے روک گیا۔ پلٹ کر لیپ ٹاپ بند کرتا بیگ میں رکھ گیا۔ اپنا سامان سمیٹ کر لاکر میں رکھا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر اس کے پاس آیا۔ آ جاؤ، رونا بند کرو، آرام آ جائے گا۔ سر درد تھا تو مجھے صبح بتانا تھا نا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر آفس سے نکلتا نرمی سے بولا۔ اسوان نے اپنی آنکھیں رگڑ کر نمی صاف کی اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اپنا خیال نہیں رکھتی ہو؟ صبح بھی ناشتہ نہیں کیا تم نے؟ اگر ایسا رہا تو پڑھو گی کیسے؟ بلکہ یہی حال رہا تو میں پڑھنے بھی نہیں دوں گا۔ تمہارے گھر والے کہیں گے میں نے خیال نہیں رکھا۔ وہ جو تمہارا بھائی ہے نا، اوراد خانزادہ، اس کو تو بہانہ چاہیے مجھ پر طنز کرنے کا، لڑنے کا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھتا بول رہا تھا۔ ارد گرد اسٹوڈنٹس انہیں دیکھتے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ایاد خان اپنی شخصیت کی وجہ سے کافی مشہور پروفیسر تھا۔ اس کا اب یوں سب کے درمیان اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر چلنا سب کو متوجہ کر رہا تھا۔ اسوان نے سب کے دیکھنے پر گھبرا کر ایاد کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا۔ کیا ہوا؟ ایاد نے اس کی حرکت پر رک کر اسے دیکھا۔ میں آئندہ خیال رکھوں گی، وہ آہستگی سے بولتی جھجک کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ایاد سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھتا پارکنگ ایریا سے گاڑی نکال کر یونہی سے نکلا۔ اسوان سیٹ سے سر ٹکاتی آنکھیں بند کر گئی۔ آئندہ واقعی شکایت کا موقع نہ ملے مجھے، ورنہ میں بہت سختی کروں گا۔ ایاد نے اس کی حالت سے فکر مند ہوتے ہوئے اسے سختی سے ہدایت دی۔ وہ آنکھیں بند کیے سر ہلا گئی۔ ایاد نے گاڑی ہاسپٹل کی طرف بڑھا دی۔ اسوان کے انکار کرنے کے باوجود اسے زبردستی لے جا کر اس کا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے بھی ویکنس بتائی تھی جس پر وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ اس کے لیے راستے سے جوس وغیرہ لے کر اسے دیتا۔ وہ اپنا خیال رکھنے کا ایک لمبا لیکچر دیتا آیا تھا۔ گھر پہنچنے تک جوس پیتی اسوان سر ہلا کر اسے مسکراہٹ دباتی دیکھتی رہی۔ زندگی میں کسی کے لیے اہم ہونا سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کوئی قدر کرے اور بھرپور توجہ دے۔ ایاد خان اس کے لیے ایسا ہی تھا۔ لاپرواہی ظاہر کرتے ہوئے بھی ایسی پرواہ کر جاتا تھا کہ اسوان کا دل دھڑک اٹھتا تھا۔ وہ محبت نہیں کرتا تھا مگر اس کی توجہ محبت سے کئی بڑھ کر تھی۔ تو کیا وہ واقعی محبت نہیں کرتا تھا؟ اسوان کو لگا کہیں کوئی غلط فہمی سی ہے ان کے تعلق میں، ایسے جیسے محبت شروع سے تھی، بس تھی چھپی ہوئی اور وہ اسے پہچاننے سے قاصر تھے، یا پھر تعلق بننے پر محبت قائم ہوئی تھی، بس وہ دونوں اس سے نظریں چرا رہے تھے۔ وہ اپنی مشکل میں اس کے پاس جاتی تھی اور وہ اپنے کام چھوڑ کر اس کی مدد کرتا تھا۔ اس وقت بھی اسے گھر لا کر وہ یونہی واپس نہیں گیا تھا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹ کر سونے کے لیے آنکھیں بند کرتی۔ اسوان نے دور صوفے پر چشمہ لگا کر موبائل پر جھکے ایاد خان کو دیکھا۔ اگر ذمہ داری ایسے نبھائی جائے تو پھر محبت کی بھی خیر ہے، بس ساتھ سلامت رہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سکون سے آنکھیں بند کر گئی۔ کبھی کبھی اچانک بن جانے والے تعلقات میں دل سے جڑے رشتوں سے بھی کہیں زیادہ اطمینان اور سکون ملتا ہے، کیونکہ جن کا ملنا اللہ نے طے کر دیا ہو ان کو مل کر اطمینان نہ ملے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی اب مجھے اس کے کھانے پینے کا بھی خود خیال رکھنا ہوگا۔ عجیب بچکانہ حرکت ہے بھئی، انسان میں اتنی عقل تو ہو کہ اپنا خیال ہی خود رکھ سکے۔ ایاد اسے دیکھتا خفگی سے بڑبڑا رہا تھا۔ خود پر خود ایسے ظاہر کرنے لگا جیسے کسی نے بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہو اور اسے پورا کرنا اس کی مجبوری ہو۔ کیسے مان لیتا ہے کہ اس کا اپنا دل یہی چاہتا ہے، وہ خود یہ سب کرنے کو تیار ہے۔ ابراہیم 2 دن بعد ہاسپٹل سے سیدھا حمینہ کے گھر پہنچا تھا۔ وہ اس کے آنے کا سن کر اپنی ماں کے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔
اپنی ماں کے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ بھائیوں نے بلایا تو انسنا کر گئی، یعنی 2 دن میں ہی نیت بدل چکی تھی۔ وہ ابراہیم سے اپنا رشتہ بھلا دینے کے چکر میں تھی اور ابراہیم کو اس سے کچھ ایسی ہی امید تھی، اسی لیے وہ اسے لیے بغیر اس بار بالکل نہیں جانے والا تھا۔ ہم شرمندہ ہیں ہماری وجہ سے، اس نے جو حالات جھیلے ہیں ان پر اب وہ حساس ہو گئی ہے، گھر سے جانے کو تیار نہیں ہو رہی، کم عمری ہے، رشتے کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو مزید 1-2 دن دے دیتے۔ اس کے بڑے بھائی نے جھجک کر ابراہیم سے درخواست کی تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ سوری، مگر میرے چھوٹے بھائی کا نکاح ہے اور ظاہر ہے فیملی ایونٹ ہے، میری بیوی کی موجودگی بہت ضروری ہے، ابھی اس کی خریداری بھی کروانی ہے، پھر حویلی جانے میں بھی کافی ٹائم لگے گا، اسے جلدی بھیج دو۔ وہ 2 ڈوک لہجے میں بول رہا تھا، الفاظ میں معذرت تھی مگر لہجے میں کوئی معذرت محسوس نہیں ہو رہی تھی، یعنی بالکل رعایت برتنے کو تیار نہیں تھا۔ او اچھا، میں بلاتا ہوں اسے۔ حمینہ کا بھائی سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ ابراہیم باہر سے ہی ان کی بحث کی آوازیں سن رہا تھا۔ حمینہ روتے ہوئے ابراہیم کے ساتھ جانے سے انکار کر رہی تھی۔